قیامت کے دن ایسی نیکی جو نامہ اعمال کو سب سے زیادہ وزنی کر دے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا، نیکیوں والی سائٹ ترازو میں، میزان میں، اور اس کا وزن کرتے ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں مختلف آیات مبارکات میں اللہ سبحانہ و تعالی بار بار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا، اور وہ دیکھ لے گا اس نے جو کچھ دنیا کی زندگی میں کیا تھا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میزان رکھیں گے، نیکیوں اور برائیوں دونوں کا وزن ہوگا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ ذرہ رائی برابر حبت خردل برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ ہم لے کے حاضر کر دیں گے، بتا دیں گے ہم سے زیادہ اچھا حساب کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ سب لوگ واپس لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آئیں گے، پھر ہم ان سے حساب لے لیں گے۔ قیامت کے دن نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دینے والی نیکی اخلاق ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں آپ کا اچھا اخلاق، اچھے اخلاق، اچھا اخلاق اور اچھے اخلاق کے حقدار سب سے زیادہ آپ کی بیوی بچے گھر والے ہیں۔ وہ مسلمان جو اپنے گھر والوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، میں تم میں سب سے افضل ہوں، سب سے بہتر ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے برتر ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا بہتر سلوک کرتا ہوں۔ بیوی اور اولاد، بیٹا بیٹی بیوی، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ، نرم رویہ، اخلاق، تربیت، سمجھانا، دلجوئی کرنا، اچھا اخلاق، بہن بھائیوں سے، والدین سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، ہر مسلمان سے، ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اور ارشاد فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامت من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا، اور اللہ تعالی ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں فرماتے، بلکہ اس شخص سے اللہ تعالی بغض اور دشمنی رکھتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور بدزبانی کرتا ہے اور بے حیائی اور بے شرمی والے معاملات کرتا ہے، یعنی بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین بڑا مجرم وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اس کی طرف دیکھنا، اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، کہ اگر اس سے بات کرو گے تو یہ الجھے گا، بدتمیزی کرے گا، گندی باتیں کرے گا، بے حیائی والی باتیں کرے گا، لڑائی جھگڑے والی باتیں کرے گا، اس سے دور رہو۔
یہ بدترین مجرم ہے۔ افسوس آج مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو نمازیوں کو ستاتے ہیں، ہر ایک کو ٹوکتے ہیں، ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کی ذات تو اچھے اخلاق والی ذات ہے۔ اسی طرح ہر ٹیچر، ہر معلم، ہر استاد، ہر خطیب، ہر امام، ہر والد، ہر شوہر، ہر بیوی، ہر اولاد، ہر والدین، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس پہ واجب ہے کہ اپنا اخلاق صحیح کرو۔ آج دنیا کی زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے، زبان سے اچھی بات کہو، اپنے معاملات لین دین اچھا رکھو، نرم۔ رحم اللہ، اللہ تعالی کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ میرے امت، اس شخص پہ اللہ تعالی خصوصی رحم فرمائے جو لین دین جب کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، رشتہ تعلق وغیرہ، اس میں وہ نرمی برتتا ہے۔ نرمی درگزر معاف کر دو، نرمی سے کام کرو، درگزر کر دو، کوئی بات نہیں۔ اچھا اخلاق یہ مومن کا زیور ہے، قیامت کے دن اچھا اخلاق کام آئے گا۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور جو بد زبان ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، بدخو ہوتا ہے، سخت لہجے والا ہوتا ہے، ہر وقت لوگوں، رشتہ داروں، گھر والوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور رہتے ہیں، اور جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اچھے الفاظ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے اخلاق درست کر لیں۔ اللہم حسن اخلاقنا، اللہم حسن اخلاقنا، اللہم حسن اخلاقنا یا رب العالمین، یا رب العالمین۔